کیا آپ نے کوئی ایسا جاسوس دیکھا ہے جو اپنا ملک چھوڑ کے دشمن ملک میں جائے اور وہاں جا کے بتا دے کہ میں کس ملک سے آیا ہوں، یعنی کہ اپنا راز خود ہی کھول دے؟ اگر نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیجئے۔ بھارتی میڈیا ان جنرل اور وہاں پہ جو پاکستان فوبیا کے مریض ہیں ان پرٹیکولر، جیسے کہ میجر گورو آریہ صاحب، وہ آج کل دنیا کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیما غلام حیدر ایک پاکستانی جاسوس ہیں۔ بہت دنوں سے یہ کہانی سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پہ گردش میں تھی کہ کوئی پب جی لو افیئر ہوا جس سے ایک خاتون ہیں وہ پاکستان سے دبئی، دبئی سے نیپال اور نیپال سے غیر قانونی طور پہ وہ انڈیا میں داخل ہوئیں، اور اب وہاں پہ جو ایک پریم کہانی ہے وہ اس سٹیج میں ہے جس کے بارے میں کہانی کے اینڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ خبر پرومیننٹ ہوئی، دنیا بھر کے میڈیا نے اسے کور کیا، انڈین میڈیا نے کور کیا، بی بی سی نے کور کیا، اور کوئی اس میں ایسی بات ہمیں نظر نہیں آئی جس سے کوئی شک پیدا ہو انڈیا کی طرف سے، بلکہ وہ ایک وکٹری کلیم کر رہے تھے کہ دیکھ لو ہمارا لڑکا پاکستانی لڑکی لے کے آ گیا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ اس لڑکی کا لب و لہجہ، اس کا طریقہ کار، جو یہ باتیں کہہ رہی ہے، these stories don't add up، لگتا نہیں ہے کہ یہ واقع ہی پاکستانی ہے۔ جو اس کا ہندی بولنے کا انداز تھا، جس طرح سے وہ انگلش بولتی تھی، جس طرح سے وہ کہانی اپنی بتاتی تھی کہ میں تو صرف پرائمری تک پڑھی ہوں، یعنی کہ صرف 5 کلاسز پڑھی ہیں، اور وہ فلو، وہ کانفیڈنس تو بہت تجربہ کار لوگوں کو ملتا ہے۔ اس طرح کے نا تجربہ کار لوگوں کو، اور پھر کراچی میں پلاٹ بیچ کے انہوں نے سارا کچھ یہ کیا، اور پلاٹ بھی انہوں نے 12 لاکھ روپے میں بیچا۔ I'm not entirely sure کہ 12 لاکھ میں کراچی میں کوئی تھپڑ بھی مارتا ہے، ایسے مار دیتے ہیں، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں 12 لاکھ روپے کا پلاٹ کون سا ہوتا ہے۔ تو یہ سوالات پاکستان سے اٹھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات تھے، مثال کے طور پہ کہ خاتون جو اپنی عمر 27 برس بتاتی ہے، اس کے شناختی کارڈ پہ اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ایئر آف برتھ ان پرٹیکولر 2002 کیوں لکھا ہوا ہے؟ لیکن انڈیا میں بہرحال ایک خوشی کا شادیانہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارا لڑکا پاکستانی لڑکی، جو کہ عام طور پہ بالی ووڈ میں ہم دیکھتے ہیں، ان کو وہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ اے ٹی ایس نے وہاں پہ ریڈ کیا، اور اس لڑکے کو، جس کا نام سچن بتایا جاتا ہے، اس کو، اس کے فیملی کو اور اس لڑکی کو وہ اٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد پھر اچانک ہی کہانیاں چینج ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ جاسوس ہے، وہ سپائی ہے، اور پتہ نہیں اس طرح کی کیا باتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ ناٹ انٹائرلی شور کہ اس کہانی کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ بڑی اہم اور دلچسپ چیزیں ہیں جو انڈین میڈیا کی طرف سے آ رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ اے ٹی ایس نے جو کوسچنز وہاں پہ پوچھے سیما غلام حیدر سے، یہ انڈین میڈیا ہی کور کر رہا ہے، اور حیران کن طور پہ یہ وہی کوسچنز ہیں جو یوٹیوبرز کافی دنوں سے اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ تم صرف 5 کلاسز پڑھی ہو لیکن پھر بھی اتنی زیادہ تم ٹیک ڈریون ہو، کیسے؟ تم نے کیسے پاکستان سے دبئی، دبئی سے نیپال، نیپال سے تم نے انڈیا کا سفر کر لیا؟ کیسے ہو گیا کہ پب جی پہ تمہیں محبت ہو گئی، وغیرہ وغیرہ؟ یہ وہ کوسچنز ہیں جو یوٹیوبرز بہت ٹائم سے پوچھ رہے تھے، لیکن قربان جائیں اے ٹی ایس پہ، جس کا کام ہے انڈیا کی سرکشا کرنا، وہاں پہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا دہشت گردی کے خلاف، اور انہوں نے بھی اپنا کوسچنیر مرتب کیا، اٹھایا یوٹیوبرز کے کوسچن سے، اور اب وہ یہ ساری کی ساری باتیں پوچھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میجر گورو آریہ صاحب اور باقی جو انڈین میڈیا ہے وہ اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس خاتون کا شاید کوئی تعلق آئی ایس آئی کے ساتھ تھا، اور بڑی عجیب باتیں کہیں میجر گورو آریہ صاحب نے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کونسلر ایکسس مانگ لیا ہے، ادھر اے ٹی ایس نے اٹھایا اور ادھر سے کونسلر ایکسس آ گیا۔ Well, I'm not entirely sure کہ انڈیا میں فوجیوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے، لیکن جس آدمی میں بیسک کامن سینس بھی ہے اس کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ کونسلر ایکسس اسی وقت ہی مانگا جائے گا جب آپ کسی دوسرے ملک کے شہری، ان دس کیس اللیجڈ شہری کو، جب وہاں کی اتھارٹیز کو اٹھائیں گے۔ ویسے آپ کو کیا توقع تھی پاکستان کے ہائی کمیشن سے یا پاکستانی اتھارٹی سے کہ وہ کہیں کہ کچھ یوٹیوبرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی پاکستانی ہے، دیر فور ہمیں اس کا ایکسس دیں؟ سیریسلی میجر صاحب، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کی اتھارٹیز جب انوالو ہوں گی تو ہی بات نیشنل لیول پہ جائے گی، اور پھر جو قومی سطح پہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ رپورٹڈلی آپ کے ملک نے اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن سے بھی رابطہ کیا ہے اور کچھ رپورٹس بھیجی ہیں ویریفیکیشن کے لیے۔ اب جب کہ آپ کی اسٹیٹ اس میں انوالو ہوئی ہے تو پاکستان کی اسٹیٹ انوالو ہوگی، وہ یوٹیوبرز کے کہنے پہ نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان ہے، بالی ووڈ نیشن نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اہم سوال یہ ہے کہ اے ٹی ایس اور انڈین اتھارٹیز کو اچانک یہ شک کیسے پڑا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ساری کی ساری کہانی فلوپ ہو گئی کہ یہ پاکستانی لڑکی ہے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ پاکستانی ہو، ایٹ دا مومنٹ وی ڈونٹ نو۔ لیکن
क्या ऐसा मुमकिन है कि ये कहानी फ्लॉप होने के बाद वो फेस सेविंग के लिए ऐसा कुछ कर रहे हों? यानी कि देखें, एक ऐसी लड़की जिसको नमाज का नहीं पता, जो कलमा तक नहीं सुना सकती, जो सूरह फातिहा नहीं सुना सकती और अपने आप को कह रही हो कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मुसलमान हूँ, और वो वहाँ पे चली गई है। और कुर्बान जाएँ उसके हस्बैंड पे भी। बाय द वे, जब उसे कहा गया कि इस औरत का हस्बैंड या एक्स हस्बैंड, वो तो कहता है मुझे अभी तक मुझे इससे मोहब्बत है, तो आप क्या कहते हैं? तो उसने कहा कि देखें, पत्नी तो ये मेरी भी है। ये पत्नी मेरी भी है क्या होता है? पत्नी तो मेरी ही होती है, या सिरे से होती ही नहीं है। लेकिन चलें, इंडिया में नियोग वगैरह चलता है जिसमें एक औरत एक ही वक्त में एक से ज़्यादा मर्दों की बीवी बन सकती है। और शायद यही वजह है कि जो क्वेश्चनर था उसने भी फॉलो अप क्वेश्चन ही लिया कि ये नॉर्मल चलता है। लेकिन अगेन वो एक डोमेस्टिक इशू है, वहाँ पर मैं उस पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन ये सवाल ज़रूर बनता है कि अचानक क्या हुआ ATS को रश में रेड करने का और यूट्यूब से क्वेश्चन उठाने का कि अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? क्या ये लगता है कि इंडिया फेस सेविंग करना चाह रहा है? क्या ये लगता है कि इंडिया एक ऐसी दलदल में फंस चुका है कि जहां उन्होंने पाकिस्तान की जग हंसाई की कोशिश की, लेकिन वो सारे का सारा प्लान बैकफायर हो गया? मेरे ख्याल में बेहतर ऑप्शन ये है कि जब तक इस मामले की हकीकत तक हम नहीं पहुंच जाते, तब तक हम बॉलीवुड नेशन का बॉलीवुडिज़म एंजॉय करें।